الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ 80% progress bar. ظلم مدینہ دوہرے داماد رسول اور دوہرے ہم زلف علی خلیفہ ثالث خلیفہ راشد محبوب خدا و محبوب مصطفیٰ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت و منقبت پر چند گزارشات پیش کی گئی. آج بھی اسی مقدس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کریں گے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں شمار تھے جو فنا فی القرآن تھے. شاید اسی فنائیت فی القرآن کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان سے خدمت قرآن میں وہ کام لیا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پر وہ احسان کر دیا کہ قیامت کی صبح تک اس خلیفہ راشد کا یہ احسان امت کبھی اتار نہیں سکتی. فنا فی القرآن یہ ہوتے کہ ہر وقت قرآن پڑھنا ان کا مشغلہ محبوب تھا. اور یہ بھی قدرت کا عجیب اتفاق ہے کہ خدمت قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو بطور خاص چنا اور ان سے خاص کام لیا. اور ان کے ساتھ ساتھ خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل رہے. تو خلفائے اربع وہ چار خلفاء جن کی خلافت موعودہ فی القرآن ہے، جن سے اللہ نے قرآن میں خلافت کا وعدہ کیا، وہ چار ہیں. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. خدمت قرآن کے حوالے سے چاروں کی خدمات بے مثال ہیں. آپ یوں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت آیات، آپ کے انتقال پرملال کے بعد جو پہلی مرتبہ قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اس میں جمع قرآن کا مشورہ حضرت عمر نے دیا.
اور جمع کرنے کا آرڈر خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق نے دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جن لوگوں کے ذمے یہ کام لگایا ان میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت ہیں جو اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور ان میں جو دیگر نمایاں صحابہ کرام شامل تھے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بھی موجود ہیں. تو پہلے دو خلفاء اس تناظر میں آئے کہ مشورہ حضرت عمر نے دیا اور آرڈر ابو بکر صدیق نے دیا، اور پہلی مرتبہ قرآن جمع ہوا. لیکن یہ جو جمع ہوا یہ اس طرح ہوا کہ صحابہ کرام کے پاس جو متفرق جگہوں پر قرآن لکھا ہوا تھا ان متفرق جگہوں سے مخصوص شرائط کے ساتھ قرآن لے کر ایک نسخے میں لکھوا کر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ نسخہ اپنے پاس رکھا. متعدد اس کی نقول نہیں کروائی گئی، صحابہ کرام کو وہ فراہم نہیں کیا گیا. صحابہ کرام کے پاس جو اپنے طور پر قرآن لکھا ہوا تھا یا جو صحابہ حافظ تھے وہ اپنے طور پر پڑھتے رہے، لیکن یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جمع کروایا وہ اپنے پاس رکھا. قومی خزانے میں تھا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی ہی تعیین کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تجویز کیے گئے تو یہ نسخہ ان کے پاس آئے، اور 10 سال تک ان کے دور حکومت میں قرآن کریم کا یہ نسخہ حضرت عمر کے پاس رہا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہی نسخہ حضرت عمر کی بیٹی اور ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور اسلام دور دور تک پھیلا تو بعض علاقوں میں قرآن کی قراتوں پر جھگڑا ہوا، اور یہ ضرورت پیش آئی کہ قرآن کے متعدد نسخے لکھوا کر بڑے بڑے اسلامی شہروں میں روانہ کیے جائیں تاکہ امت اس کے مطابق قرآن پڑھے اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو. کیونکہ جو صحابہ کرام کے پاس متفرق طور پہ لکھا ہوا تھا اس میں متفرق قراتوں میں لکھا ہوا تھا. ایک کے پاس اور قرات ہے تو دوسرے کے پاس دوسری قرات ہے، اور جب اسلام عرب سے نکل کے عجم میں آ گیا تو ان چیزوں پہ جھگڑا ہونے لگا. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا کہ وہی نسخہ جو ابو بکر صدیق نے لکھوایا تھا ان کے پاس تھا، پھر حضرت عمر کے پاس تھا، ان کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، ان سے لیا. اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور متعدد صحابہ کرام کی کمیٹی تشکیل دی جو ان کے ساتھ معاون تھے، اس میں حضرت علی بھی شامل تھے کہ اس کی متعدد نقول بنائی جائیں اور اس کو اس طرز پہ لکھا جائے کہ تمام قراتیں جن میں قرآن اترا ہے وہ اس میں اس طرز پہ شامل رہیں کہ صاحب علم اس کو سمجھتا رہے. عوام کو جس کو ان قراتوں کا علم نہیں ان کی سمجھ اور ان کے علم کی تو اس تک رسائی نہ ہو تاکہ جھگڑا نہ ہو. اور جو صاحب فنون لوگ ہیں وہ اس طرز تحریر کو دیکھ کر قرآن کی مختلف قراتوں کو سمجھتے رہیں. اس طرز پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے متعدد نسخے لکھوا کر بڑے بڑے اسلامی شہروں میں روانہ کیے اور سرکاری طور پر یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد اس تحریر کے مطابق امت قرآن پڑھے گی. جو صحابہ کرام کے پاس متعدد طور پر لکھا ہوا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیا تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو. اور یہ نسخے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے شہر تھے تمام شہروں میں لکھوا کر بھجوا دیے
اور سرکاری طور پر یہ آرڈر جاری کروا دیا کہ آج کے بعد امت قرآن اسی تحریر اور اسی نسخے کے مطابق پڑھے، اپنے پاس لکھی ہوئی تحریروں کے مطابق نہ پڑھے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت ہے کہ وہ ناشر قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن کی ان سے یہ عظیم خدمت لی کہ پوری امت کے لیے جو قرآن کی اشاعت کی ہے، اور اس وقت جن بڑے بڑے شہروں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا وہاں نسخے لکھوا کر بھجوائے اور اپنی سلطنت میں آرڈر جاری کیا کہ اب قرآن اسی کے مطابق پڑھنے کی اجازت ہے، باقی جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے لے لی۔ تو یہ فنائیت فی القرآن کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے یہ خدمت ان سے لی ہے، اس لیے کہ وہ یوں فنا تھے کہ ہر وقت قرآن پڑھتے، یہاں تک کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ ہم تو صرف کہہ سکتے ہیں یہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کی زبان پہ قرآن کو جاری بھی کیا اور ان کے اوقات میں برکت بھی ڈالی۔ صحابہ کرام میں 2 بندے تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے، اور تابعین میں بھی 2 بندے تھے۔ اس امت میں ہمارے خیر القرون میں 4 لوگوں کی یہ شان رہی کہ وہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں وہ خوش نصیب تھے جو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اور تابعین میں حضرت سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 بندے تھے جو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول تھا کہ وہ 40 سال تک، ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، مطلب یہ کہ رات کو اکثر عبادت میں رہتے تھے۔ اور 40 سال اس طرح گزارنے کے بعد جب کوفہ سے مکہ مکرمہ گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد واجب الطواف 2 رکعتیں جب مقام ابراہیم پر پڑھی تو نفل کی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ دیا، اور پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا میں کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت، یا اللہ قبول فرما لے مجھ گناہگار سے تیری عبادت کا حق بھلا کہاں ادا ہوتا ہے۔ یہ بڑے لوگ، تو بہرحال یہ 4 خوش نصیب ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 خلفاء جن سے اللہ نے خدمت قرآن کا کام لیا نا، ان کا قرآن سے ایک خاص تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو، حضرت عمر کو دیکھو، حضرت عثمان کو دیکھو۔ حضرت عثمان قرآن پر یوں فدا ہیں کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت عمر ایسے عاشق قرآن ہیں کہ وہ حضور کے دور میں زمین پر بولتے تھے تو عرش سے قرآن پر بن کے اترتا تھا۔ حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے کہ عمر تو بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے تو وہ قرآن بن جاتا تھا۔ عمر کا بول قرآن بنتا تھا، ابو بکر کی سوچ بھی قرآن بن جاتی تھی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو ان کا ایک دوست تھا ابو الاسود، اس کو ان کا اسلام پسند نہیں آیا۔ ابو الاسود کا معنی کالوں کا باپ، اس کو ان کا اسلام پسند نہیں آیا، تو اس نے کہا ابو بکر تیرا اچھا سٹینڈرڈ تھا، اتنا کماتا تھا، برادری میں تیرا ایک مقام تھا، یہ کیا کیا تو نے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کوئی سٹینڈرڈ کی بات ہے۔ سٹینڈرڈ تو یہ ہے کہ بندے کے دل میں ایمان ہو اور اچھے اعمال کرے اور حق کی تلقین و تبلیغ کرے، اور اگر اس راستے میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ سٹینڈرڈ تو یہ ہے۔ کہتے ہیں میں سوچتے سوچتے جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو اللہ نے سورہ عصر نازل فرما دی، جس میں یہی 4 باتیں تھی کامیاب لوگوں کی نشانی۔ تو اس لیے میں نے عرض کی عمر بولے تو قرآن بنتا ہے، ابو بکر سوچے تو قرآن بنتا ہے۔
تو یہ تینوں کا تعلق قرآن سے خاص تھا، اس لیے اللہ نے حضور کے انتقال کے بعد قرآن کی پہلی ایسی خدمت جس کو قیامت تک امت کبھی فراموش نہیں کر سکتی وہ ان تین خلفاء سے لی۔ اس لیے اسلام کا دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے تو اول میں انہی پر حملہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان سے امت کا اعتماد اٹھ جائے گا تو قرآن سے بھی اٹھتا ہے، اور جب قرآن سے امت کا اسلام اعتماد اٹھ جائے گا تو ان کے پاس اسلام کہاں رہے گا۔ تو بہرحال ان تین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فنا فی القرآن ہے۔ جب یہ قرآن پہ فنا ہوئے اللہ نے تو یہ کام لیا کہ اشاعت قرآن میں عثمان کا ایسا کارنامہ ہے کہ قیامت کی صبح تک امت کے جو مرد عورت جہاں قرآن پڑھیں گے، جہاں پڑھنے والے کو ثواب ملے گا وہاں اس قرآن کے نشر کرنے والے عثمان ابن عفان کو بھی ثواب ملے گا، وہاں اس کا مشورہ دینے والے جناب عمر کو بھی ثواب ملے گا، اور پہلے قرآن کو جمع کروا کے لکھوانے والے ابو بکر صدیق اور ان کی معاونت کرنے والے دیگر صحابہ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عثمان قرآن کی خدمت میں یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور جب یہ قرآن پر فدا ہوئے تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ یہ محبوب مصطفیٰ بھی بنے، محبوب خدا بھی بنے۔ ان کو خدا اور رسول کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت کا مقام مل گیا۔ محبوب مصطفیٰ کیسے بنے؟ آپ نے ان کو ایک اعزاز دیا۔ دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کا یہ اعزاز ہے کہ دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہے، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں آپ نے ان کا اعزاز اور ان کا محبوب ہونا، معتمد ہونا خود بیان کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ فرمایا لوگوں، ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، ایک پرسنل دوست ہوگا، ہر نبی کا ایک خاص منظور نظر ہوگا، محبوب ہوگا۔ فرمایا وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، لوگوں جنت میں میرا خاص ساتھی عثمان ابن عفان ہوگا، یہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قربت تو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور پہلے بھی دنیا نے دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم قیامت کے دن بھی اسی انداز میں اٹھائے جائیں گے۔ دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے۔ ان کی قربت تو بیان کر دی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز دیا، فرمایا وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں میری خاص قربت اور رفاقت اور دوستی کا شرف عثمان ابن عفان کے حصے میں آئے گا۔ اور جناب علی المرتضیٰ کے متعلق فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ سب کو اعزاز دیے ہیں، 4 خلفاء راشدین ہیں، چاروں کے عجیب اعزاز ہیں۔ تو حضرت عثمان محبوب مصطفیٰ ہیں، جنت میں نبی کی رفاقت کا پروانہ حضور نے خود جاری کر دیا، اور یہ محبوب خدا بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ فرش پہ پریشان ہوتا ہے تو عرش رب العالمین خود اس کی سفارش کرتا ہے۔ یہ جناب رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا جس دن بدر فتح ہوا۔ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں،
دیکھا مسجد نبوی کے دروازے پر عثمان ابن عفان بڑے غمگین کھڑے ہیں۔ فرمایا عثمان کیا بات ہے؟ عرض کی آقا آپ سے جو دامادی کا رشتہ تھا سیدہ رقیہ کے انتقال سے وہ ختم ہو گیا ہے، مجھے آپ سے رشتہ داری کا ختم ہو جانا غم میں ڈال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان خوش ہو جا، یہ جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیں۔ یہ محبوبیت ہے، کسی کے رشتے کی سفارش کوئی کرتا ہے، عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کے رشتے کی سفارش نہیں بلکہ آرڈر خود خدا دیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان۔ آپ نے ام کلثوم حضرت عثمان کو دی اور سن 9 ہجری میں جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں اور یوں فوت ہوتی رہتی تو میں یکے بعد دیگر ساری عثمان کے نکاح میں دے۔ یہ شرف ہے، یہ محبوب خدا بھی ہے، یہ محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ اور محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ محبت یک طرفہ نہیں ہوا کرتی، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ خدا اور رسول بھی عثمان سے پیار کرتے ہیں، عثمان بھی خدا اور رسول پر فدا ہے، اس کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت اتنی ہے کہ مذاکرات کے لیے مکہ والوں سے نمائندہ بن کر حضرت عثمان گئے۔ انہوں نے کہا عثمان تو طواف کر لے، تو فرمایا جب تک میرے نبی نہیں آئیں گے میں بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کروں۔ محبت کا رشتہ ہے نا کہ میرے پیغمبر تو وہاں انتظار کریں اور میں یہاں طواف کروں، نہیں، یہ دو طرفہ محبت ہے۔ اور ادھر بھی خدا کے محبوب ہیں، خدا ان کا محبوب ہے، اسی لیے حضرت عثمان کو پتا تھا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، انہوں نے شہادت کا استقبال کیا ہے، شہادت کا استقبال کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے خوشخبری دی تھی کئی حدیثوں میں، آپ نے ان کی شہادت کی خبر دی۔ یہ جبل احد پہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہما تینوں کھڑے تھے، چاروں، اور احد پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اسقط احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دے کر اللہ نے ان سے سارے تانے دھو دیے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے بتلا کر کے یہ شہید ہوگا، یہ بتلا دیا کہ یہ دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس سے پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ شہادت کا پروانہ تو ان کو اللہ کے نبی نے جاری کیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں دنیا چھوڑ جانے سے کچھ وقت پہلے فرمایا اس کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا ندعو لک ابا بکر، ابو بکر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا ندعو لک عمر، حضرت عمر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا ندعو لک عثمان، عثمان کو بلائیں؟ فرمایا ہاں عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان آئے، آپ نے فرمایا عثمان اپنے کان میرے لبوں کے قریب کر۔ حضرت عثمان نے یوں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانے لگے اور جناب عثمان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آپ نے کچھ بتلا دیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کا اشارہ فرمایا۔ آپ اٹھے، صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میرے اور میرے محبوب کے درمیان راز ہے، یہ بتایا نہیں جائے گا۔ مگر حضرت عثمان کے چہرے سے دکھائی دیا کہ کوئی غم کی خبر سنائی گئی ہے، اور زندگی بھر وہ نہیں بتایا، خلافت میں بھی نہیں بتایا۔ پہلے جب حضرت عثمان کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور بلوائیوں نے مدینہ منورہ پہ آ کے قبضہ کیا ایک طرح کا،
اور یاد رکھنا دشمنان اسلام کو عثمان سے دشمنی کس بات کی تھی؟ اس بات کی دشمنی تھی کہ اسلام نے سب سے زیادہ جو رقبے فتح کیے ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں ہیں۔ دیکھیں نا، چاروں خلفائے راشدین کو اگر آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 2 لاکھ مربع میل فتح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 10 لاکھ مربع میل فتح ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل فتح ہوا۔ یوں دیکھیں، حضور علیہ السلام کے دور میں اسلام جس رقبے پر تھا وہ 9 لاکھ مربع میل تھا، حضرت ابو بکر کے 2 سالہ دور خلافت میں وہ 9 لاکھ 11 لاکھ ہو گیا، اور حضرت عمر کے 10 سالہ دور میں وہ 11 لاکھ 22 لاکھ ہو گیا، اور حضرت عثمان کے 12 سالہ دور میں وہ 22 لاکھ 44 لاکھ ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، 12 سالوں میں، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 سالہ دور خلافت میں بھی اتنا رقبہ فتح نہیں ہوا جتنا حضرت عثمان کے 12 سالوں میں، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 سالہ دور میں 20 لاکھ مربع میل تقریباً رقبہ فتح ہوا، اور حضرت عثمان کے 12 سالہ دور میں 22 لاکھ مربع میل فتح ہوا۔ تو سب سے زیادہ اسلام جو پھیلا اور فتوحات ہوئی وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، اس لیے یہ بات باغیوں کو ہضم نہیں ہوئی، دشمنان اسلام کو ہضم نہیں ہوئی، اور وہ ہمارے لبادے میں بظاہر کلمہ پڑھ کر ہماری صفوں میں آئے، ان کو پتہ تھا کہ اس طرح کفر کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ ممکن نہیں ہے ایسے، اس لیے منافقت کو ڈھال بنا کر ہماری صفوں میں گھسے اور ہماری جڑیں کھوکھلی کرنے کا فیصلہ کیا، ایسے حالات پیدا کیے گئے، اور اس وقت کا انتخاب کیا گیا جبکہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد حج پہ جائے، اور حضرت عثمان کی پرہیزگاری کو یوں دیکھیں، جب مصر و شام میں باغی سر اٹھانے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے عرض کی، امیر المومنین، یہ باغی مصر و شام میں اور ان علاقوں میں جمع ہو رہے ہیں، تو آپ محاذ جنگ سے فوجیں بلا کر مدینہ منورہ میں لگا دیں، یہ آپ کو خطرہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو فوجی ہیں یہ اسلام کی خدمت کی تنخواہ لیتے ہیں، عثمان کی خدمت کی تنخواہ نہیں لیتے، میں ان کو اپنی خدمت پہ لگاؤں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ بیت المال سے ان کو تنخواہ تو دیتے تھے کہ یہ اسلامی سرحدوں کی خدمت کی، اسلام کی خدمت کریں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے، اور حفاظت عثمان تو اپنی کرواتا رہا۔ اس لیے فرمایا میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اس کا مطلب ہے کہ آپ شہادت کا استقبال کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی بات، مجھے اللہ کے نبی نے شہادت کی خوشخبری سنائی تھی اور وہ ہو کے رہے گا، میں اسلامی فوجوں کو اسلامی خزانے سے تنخواہ دے کر اپنی حفاظت کا کام نہیں دے سکتی۔ اور بالآخر وہ وقت آیا جب مسجد نبوی میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران باغیوں نے شور کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک بدبخت اٹھا اور حضرت عثمان جس لاٹھی پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دے رہے تھے وہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے لے کر توڑ ڈالی، اور یہ لاٹھی وہ تھی جس پر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھا، کبھی حضرت ابو بکر صدیق نے، کبھی حضرت عمر نے، تینوں محبوبوں نے حضرت عثمان سے پہلے اس پر ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عثمان بھی اسی لاٹھی پہ ہاتھ مبارک رکھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ باغیوں نے اٹھ کر وہ لے کر توڑ ڈالی۔ یہ لاٹھی ٹوٹی، حضرت عثمان کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کی یاد توڑ دی انہوں نے، حقیقت میں حضرت عثمان کا دل توڑ۔ لیکن
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار کوئی میری وجہ سے مسجد نبوی کے پرسکون ماحول کو خراب نہ کرے۔ تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط دیکھیں، وہ تو امیر المومنین تھے، وہ آرڈر دیتے تو باغیوں کی کیا حیثیت تھی، ان کا ملیا میٹ کر دیا جاتا، لیکن فرمایا نہیں، میں شخص واحد ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے حضور کے شہر کی گلیوں میں خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ باغیوں نے حضرت عثمان کو منبر سے اتار دیا، صحابہ کرام بے قرار ہیں، امیر المومنین آرڈر فرمایا نہیں، میری وجہ سے مدینہ میں خون بہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ گھر میں لا کر بند کر دیا گیا، چاروں طرف سے باغیوں نے محاصرہ کیا اور آرڈر دیا خبردار حضرت عثمان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ جائے۔ اب دیکھیں نا، مسجد نبوی کی زمین خرید کر حضرت عثمان نے اس میں وسعت پیدا کی تھی، لیکن آج یہ اتنا مظلوم ہے کہ اس مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن خبردار کیا بات ہے کہ وہ آرڈر بھی نہیں جاری کرتے کہ ان کو مار دیں۔ وہ کہتے تھے میرے محبوب کی گلیوں میں میری وجہ سے شور ہو اور خون بہے، میری محبت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ تاریخ میں شاید ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہو کہ ایک شخص کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، محبوب کے شہر کا ادب اور امن بچا رہا ہے۔ یہ تاریخ میں کردار عثمان اسلام کی پیشانی کا جھومر بن کے قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا کہ ایسا محب، ایسا بادب اور ایسا عاشق اور ایسا فنا فی الرسول شخص شاید رہتی دنیا تک چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا۔ باغیوں نے محاصرہ کر دیا، حضرت عثمان ابن عفان کو بند کر دیا گیا۔ اسی محاصرے کے دوران پیچھے دیوار سے جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، میں کچھ مشاورت اور کچھ آراء لایا ہوں، آپ ان میں سے کسی پر آرڈر جاری فرما دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ آرڈر فرمائیں تو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم ان کو کچل دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے مدینہ منورہ کا امن خراب ہو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کیا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو ہم ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل کے شام چلے جاؤ، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، امن ہے، وہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ فرمایا موت کے ڈر سے مدینہ منورہ چھوڑ کے شام چلا جاؤں، یہ میری عقیدت گوارا نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا ادھر نہیں جاتے تو مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہ تو شان والی جگہ ہے، حضور کا مولد ہے، آپ وہیں پیدا ہوئے، کعبہ وہیں ہے۔ فرمایا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا تھا، اللہ نے مجھے مہاجر ہونے کا اعزاز بخشا، میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ہجرت کو باطل نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا اس کے علاوہ تو پھر شہادت ہے۔ فرمایا میں شہادت کا استقبال کروں، یہ نہیں کر سکتا کچھ بھی، تو واپس چلے گا۔ باغیوں نے محاصرہ جاری رکھا اور یوں دن گزرتے گئے، صحابہ کرام میں بھی بے قراری ہے اور منتظر ہے امیر المومنین کوئی آرڈر جاری فرمائیں، مگر وہ مسلسل جنگ و جدال سے منع کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے خبردار جو کوئی کسی کو انگلی بھی لگائے۔ دروازوں پر صحابہ کرام کے جوان بچوں کا پہرا ہے، حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں کا حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوشش کی کہ پانی پہنچایا جائے، تو باغیوں نے تیر مار کر ان کا مشکیزہ پھاڑ دیا اور سارا پانی بہہ گیا، عثمان تک پانی کا قطرہ بھی نہیں جانے دیا۔ دیکھیں نا، جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی اور مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا بیر روما جو ایک یہودی کا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کوئی ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اور میں اس کو جنت کی بشارت دوں، تو یہ خوش نصیب عثمان ہی تھا جس نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔
لیکن آج یہ پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہا ہے، اور یہ 1 2 دن 3 دن کی بات نہیں، اس انداز میں کم از کم 40 دن عثمان نے گزارے ہیں۔ تاریخ میں ایسا مظلوم چشم فلک نے کوئی نہ دیکھا ہو، مگر میری قوم بھی بڑی بے انصاف ہے۔ یہاں بڑے بڑے مظلوموں کے تذکرے ہوتے ہیں، ان پر تبصرے ہوتے ہیں، ان کی مظلومیت کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اور ہماری دکانوں پر، ہماری گاڑیوں میں، ہمارے موبائلوں پر بڑے بڑے مظلوموں کی داستانیں چلتی ہیں، مگر افسوس کہ جس طرح یاد کرنا چاہیے تھا سنی بھی اس طرح حضرت عثمان کو یاد نہیں کرنا، یہ بھی اس وقت سن ہو چکے ہیں۔ یاد رکھو، میں کربلا کے شہیدوں کو سلام کرتا ہوں، ان کی مظلومیت کی داستان بھی میرے دل میں نشتر بن کے چبھتی ہے، ان کے ساتھ ہونے والا ظلم بھی مجھے بے قرار کرتا ہے۔ لیکن سنیو ذرا، یہ بتلائیے گا کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر قرآن پڑھنے کا درس جناب حسین نے کس کے دروازے پہ پہرا دے کے سیکھا تھا؟ وہ عثمان کا در تھا، عثمان کا دروازہ تھا، اور جناب حسین کا پہرا تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ چچا جان بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر کیسے قرآن پڑھ کے قربانی دے رہے ہیں۔ یہی درس تھا جو حضرت حسین نے در عثمان سے سیکھا اور کربلا میں دہرا دیا۔ میں اس مظلومیت کی داستان کو بتاتا بھی ہوں، اس سے نکلنے والے اسباق اور عبرتیں بھی آپ کو بتایا کرتا ہوں، لیکن سنیو، یہ انصاف نہیں ہے کہ محرم آتا ہے، ہماری دکانوں پر، گاڑیوں میں، ہر طرف کربلا کی داستانیں چلتی ہیں، ان میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج اور اس کے آس پاس کے ایام میں سنی کا موبائل بھی خاموش ہوتا ہے، اس کی دکان، اس کی گاڑی، یہاں ذکر عثمان نہیں ہوتا، جبکہ اسی درسگاہ سے تو کربلا کے شہیدوں نے استقامت کا درس سیکھا تھا، یہیں سے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عثمان کیسے بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ کر روزہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی سبق کربلا میں دہرایا گیا۔ اور یہ 1 2 دن نہیں، 40 دن ایسے گزر گئے، حضرت عثمان پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے رہے، اور گھر کے 4 دیواری میں بند بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کے قرآن پڑھتے رہے، اور اپنی شہادت کو سامنے دیکھ رہے تھے، مگر انہیں اللہ کی ملاقات محبوب، وہ محبوب خدا ہیں اور محب خدا بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں شہادت کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حضور کا راز رکھا اپنے سینے میں، لیکن آخری وقت سے کچھ وقت پہلے باغیوں کو جب خطاب کیا تو انہیں فرمایا، او باغیو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہی عثمان ہوں جس نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت لی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں میں وہی عثمان ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے 1400 قدسی نفوس کو، 1400 مبارک انسانوں کو جنت کی سندیں جاری کی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں میں وہی عثمان ہوں، ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، اسلام کا زمانہ تو درکنار، زمانہ جاہلیت میں بھی میرے کردار پر کوئی سیاہ داغ نظر نہیں آتا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہی عثمان ہوں، تم نے آج میرا پانی بن کر رکھا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو میں نے ہی تو کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔
تم مجھے جانتے نہیں ہو، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان تجھے اللہ خلافت کا قمیص پہنائے گا، لوگ تجھ سے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں محمد تمہیں کہتا ہوں تو نہ اتارنا، تو اس وقت حق پہ ہوگا۔ اور صحابہ کو ایک بار آپ نے فرمایا لوگوں فتنوں کے دور میں وہ بندہ حق پہ ہوگا۔ حضرت عثمان سامنے سے گزر رہے ہیں، حیا کی وجہ سے چہرہ مبارک پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے، آپ نے دور سے دیکھ کے فرمایا لوگوں فتنوں کے دور میں یہ بندہ حق پہ ہوگا۔ صحابہ کرام دوڑ کے گئے کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جو فتنوں کے دور میں حق کا نشان ہوگا۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج عثمان اتنا مظلوم ہے، پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، مسجد نبوی میں آنا بھی بند ہے۔ باغی یہ تقریر سن کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ آخری دن 40واں دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی زندگی کا آخری دن آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا میرا پاجامہ شلوار نکالو۔ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہمت اتار کے شلوار پہن لی۔ حالانکہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ تہمت باندھا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے پاجامہ شلوار پہنی اور اپنی بیوی سے فرمایا آج غالب گمان یہی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میں شلوار اس لیے پہن رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے باغی مارنے آئے تو میرا سطر کھل جائے۔ عثمان کتنا حیادار ہے، موت کو سامنے دیکھ کر بھی سب سے پہلے اپنے شرم و حیا کا خیال کرتا ہے۔ بیوی نے عرض کی امیر المومنین آج کیسے شہادت کا امکان ہے؟ فرمایا آج جب میری آنکھ بند ہوئی غنودگی کے عالم میں تو خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عثمان تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے تم ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دو، تم ہاتھ اٹھاؤ زمین پھٹے گی اور سارے باغی غرق ہو جائیں گے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم استقامت اختیار کر لو۔ فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر عثمان پریشان نہ ہو، آج جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے جنت میں تیری افطاری کا انتظام میرے دسترخوان پہ ہو چکا ہے۔ فرمایا آج میری شہادت کا غالب گمان ہے کہ مجھے شہادت مل جائے گی۔ پاجامہ پہنا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، سارا دن قرآن پڑھتے رہے۔ یہ فنا فی القرآن جو تھے اسی لیے تو اللہ نے جمع قرآن کا اور اشاعت قرآن کا کام بھی انہی سے لیا تھا۔ ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھ دینے والا خوش نصیب انسان قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ سارا دن گزر گیا، دوپہر گزر گئی، ظہر گزر گئی، بار بار عثمان قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، جھومتے ہیں۔ بالآخر عصر کا وقت آ گیا، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو ایک مرتبہ مکمل کر کے دوسری مرتبہ شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلا پارہ شروع ہو گیا، ادھر سے باغی دیوار پھلانگ کے اندر آئے ہیں۔ ایک بدبخت نے آ کر حضرت عثمان کے سر مبارک پہ وار کیا اور آپ کے سر مبارک سے جب خون کا پہلا قطرہ نکلا تو وہ قرآن کے ورقوں میں سما گیا۔ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اتفاق نہیں ہے، میرے رب کا انتخاب ہے۔ یہ جس آیت پہ عثمان کے خون کا قطرہ گرا ہے اس کا معنی ہے عثمان تیری طرف سے انہیں اللہ کافی ہے۔ تو شہادت کا جام پی رہا ہے لیکن جو تجھ پر ظلم کرنے والے ہیں تیرا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، تیری طرف سے تیرا اللہ خود ان سے نمٹے گا۔
اس انداز میں جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی بیوی نے مزاحمت کی، اس کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کے پھینک دی گئیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دردناک حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں 40 دن تڑپنے کے بعد مظلومانہ اور دردناک انداز میں شہید کر دیا گیا۔ 44 لاکھ مربع میل کا امیر المؤمنین با اختیار ہوتے ہوئے مظلوم بن کر شہید ہوا، اور جب حضرت عثمان زخموں سے نڈھال ہوئے تو پہلے تو ان کا خون قرآن کے دامن میں گیا تھا، اب عثمان زخموں سے چور ہو کر خود قرآن کے دامن میں جا گرے ہیں۔ ارے آخری وقت میں جناب عثمان نے قرآن کے دامن میں گر کر بتایا کہ قرآن سے محبت یوں کی جاتی ہے، اور قرآن نے بھی حضرت عثمان کو اپنے دامن میں لے کر بتایا کہ میں اپنے سے پیار کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جناب عثمان قرآن کے دامن میں شہید ہو گئے، لیکن تاریخ میں وہ اعزاز پایا جو شاید رہتی دنیا تک کسی کو نصیب نہ ہوگا۔ جب اللہ کی عدالت لگے گی، شہید اپنی اپنی شہادتوں پر گواہی لائیں گے، اللہ کی عدالت میں شہادتوں پر گواہیاں پیش ہوں گی تو سارے شہید خوش نصیب ہوں گے۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا مصلی دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی یرموک و تبوک کا میدان دے گا، تیر و کمان دے گا، خون گریبان دے گا۔ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ تاریخ میں اس کا ثانی کوئی نہیں۔ جب شہیدوں کی شہادت میں گواہ بولیں گے، عثمان کی شہادت کی گواہی میں خود رب کا قرآن بولے گا۔ تو یہ نرالا شہید، اور عثمان ساری زندگی قرآن پر فدا رہے، آخری وقت میں بھی قرآن سے جدا نہ ہوئے۔ ارے اس خدمت کا صلہ اللہ نے یوں تو بہت دیا، ایک یہ بھی دیا کہ اللہ نے ہمیشہ ان کے خاندان میں قرآن کے خادم پیدا کیے، ان کے خاندان میں بھی قرآن کی خدمت رکھ دی اللہ نے، اب بھی ہے۔ میں آپ کو آخری ٹائم میں ایک جھلکی دینے لگا ہوں، ماضی قریب کی بر صغیر پاک و ہند میں جو عربی زبان میں سب سے بڑی تفسیر لکھی گئی اس کا نام ہے تفسیر مظہری، 10 جلدوں میں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اس کے مصنف ہیں، اور یہ حضرت عثمان کے خاندان سے۔ اور پھر اردو زبان میں جو ترجمہ ہوا ہمارے حلقوں میں جس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، اور حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی حضرت عثمان کے خاندان سے۔ اللہ نے قرآن کی خدمت ان لوگوں سے یوں لی۔ پھر اس ترجمے پر جو تفسیر لکھی تفسیر عثمانی کے نام سے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، تو ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کے خاندان سے۔ حضرت تھانوی کے کہنے پر مولانا ظفر احمد صاحب نے جو احکام القرآن لکھی تو مولانا ظفر احمد کا تعلق بھی حضرت عثمان کے خاندان سے۔ اور پاکستان میں سب سے بڑی اردو تفسیر جو علمی حلقوں میں دیکھی جاتی ہے معارف القرآن کے نام سے، یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھی، ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کے خاندان سے۔ اور آج کے دور میں قرآن کا آسان اردو ترجمہ مفتی تقی صاحب نے کیا، ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کے خاندان سے۔ تو اللہ نے اس خاندان میں قرآن کی خدمت رکھ دی ہے۔ جب بھی قرآن کی خدمت پر کوئی اہم ترین کارنامہ سر انجام دیا جاتا ہے تو اللہ حضرت عثمان کے خاندان کو اس میں سے حصہ وافر عطا کرتا ہے۔ ارے یہ عنوان بڑا وسیع ہے۔ جب بھی یہ جو صحابہ کرام ہیں خلفائے راشدین، ان میں جو صفت نمایاں تھی نا، اللہ نے ان کے خاندان میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ صفت رکھی ہے۔ حضرت عمر کے خاندان میں جلال نمایاں تھا، روب اور حق کہنا نمایاں تھا، تو مجدد الثانی جس نے جہانگیر کے دور میں کلمہ حق بلند کیا وہ بھی فاروقی۔
شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جنہوں نے بالاکوٹ کی سرزمین تک آ کر اسلام کا پرچم لہرایا اور دشمنان کو للکارا، یہ شاہ اسماعیل بھی فاروقی۔ تو وہ صفات یوں ان کے خاندان میں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں جو ان کی خدمات کی قبولیت کی دلیل ہے۔ بہرحال حضرت عثمان کا ذکر میں نے 2 جمعوں کے خطبوں میں اس ارادے پر کیا کہ شاید حضرت عثمان کے محبین اور ان کا ادب سے نام لینے والوں کا ذکر جب اللہ کی عدالت میں آئے تو کسی درجے میں ہم گناہگاروں کا ذکر بھی آ جائے، اور یہ ہو گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش قسمت اور خوش نصیب انسان جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں، ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Recorder. Double tap tap. Pause recording.